اس دعائیہ میٹنگ میں، اور اس کا ذکر خدا کی خادمہ نورین اکثر کرتی ہیں کہ ان کا ایک گروپ ہے. اور کل کے لیے بہت زیادہ شرمسار ہوں کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ رہی جس کی وجہ سے کل کا پروگرام مس ہو گیا، لیکن چلیں خدا ان کا شکر، جو خدا کی مرضی. اس پروگرام کے لیے میں ساری رات فکر مند رہا کہ صبح جانا ہے، کیونکہ دیر سے سو کر پھر دیر سے ہی بندہ اٹھتا ہے. لیکن میں پھر ٹائم دیکھتا رہا ہوں کہ صبح ہم نے میٹنگ میں جانا ہے. تو خدا ان کا شکر ہے کہ خدا نے یہ ممکن کیا کہ آج آپ سب کے ساتھ مل کر بھی دعا بھی کریں اور خدا کے کلام کو بھی شیئر کریں. ہاللیلویہ. میں آج اس نسبت سے جو حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ آستر کی کتاب میں سے ہے، 7واں باب اور اس کی پہلی آیت. 7ویں باب کی پہلی آیت ہے کہ سو بادشاہ اور حامان آئے کہ آستر ملکہ کے ساتھ کھائیں پئیں. اور بادشاہ نے دوسرے دن ضیافت پر میں نوشی کے وقت آستر سے پھر پوچھا، آستر تیرا کیا سوال ہے؟ وہ منظور ہوگا. اور تیری کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی. آستر ملکہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہوں تو میرے سوال پر میری جان بخشی ہو اور میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے. خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے. میرے عزیزو، یہ بیان جو میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اب چونکہ روزے بھی ہیں، بہنوں کی عبادت بھی ہے، اور اس کمبینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے دعائیہ میٹنگ بھی ہے، تو میں نے ایک ایسے حوالے کا، بلکہ خدا کے روح نے میری جو ہدایت کی وہ یہی ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہی ایک جگہ پر اس حوالے میں اکٹھی ہو جاتی ہیں. آستر کی کتاب میں خاص یہی 3 مضمون. ایک تو یہ ایک لیڈی کا ایک کریکٹر ہے آستر، ہماری بہن، جو کہ کتاب مقدس میں جس کا ایک زبردست ایک بیان اور ذکر پایا جاتا ہے. اور یہ جو سٹوری ہے دراصل اس کو آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے. اس سٹوری میں حامان ایک کریکٹر ہمیں ملتا ہے جو کہ مردگی سے خلش رکھتے ہوئے نہ صرف مردگی کو بلکہ پوری قوم کو اس نے ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا. بادشاہ کی طرف سے یہ جو قوانین تھے عزت و احترام کے، پروٹوکول کے، اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی حاکم یا کوئی امیر شخص جب وہ گزرے تو سب لوگ اس کو سجدہ کریں. لیکن مرتگی ایسا نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ سیکھ چکا تھا کہ خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا. تو اس سبب سے اس نے اپنے دل میں بغض رکھا، نفرت رکھی، کہ اور یہ سوچا کہ صرف اکیلے اس کو مارنا میری شان کے مطابق نہیں ہے، اس کی پوری قوم کو میں ملیا میٹ کر دوں گا. حامان کی یہ سازش تھی کہ یہودی قوم ہی کو ختم کر دیا جائے. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہی وہ قوم ہے جس قوم کے وسیلے سے خدا کا منصوبہ آگے بڑھنا تھا. پیچھے بھی جب آپ جاتے ہیں تو بڑی کوششیں ہوئیں، اور ملک مصر کی جو غلامی میں ہمیں خاص طور پر فرعون کا ایک منصوبہ نظر آتا ہے جس میں وہ اس قوم کو ہی ختم کر دینا چاہتا تھا. کیوں؟ کہ وہ لڑکوں کو مروا دیتا تھا اور بچیوں کو رہنے دیتا تھا. اب لڑکے نہ رہیں گے تو نسل کیا رہے گی؟ لیکن خدا کی طرف سے بائبل کہتی ہے جتنا وہ انہیں ستاتے تھے، جتنا وہ انہیں ختم کرنے کے منصوبے بناتے تھے، وہ اتنے ہی بڑھتے چلے جاتے تھے. ہاللیلویہ. یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو ہیرودیس نے 2 سال کے بچوں کو مروا دیا، لیکن یسوع مسیح تو پھر بھی محفوظ رہے. دشمن خواہ کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، اس کے منصوبے اور اس کے ہتھیار کتنے ہی بڑے اور مضبوط کیوں نہ ہوں، جب خداوند ڈھال بن جائے تو پھر ہمارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. آمین. یہاں پر جب یہ فتویٰ یہودی قوم کے خلاف بھیج دیا گیا کہ یہودی قوم
خواہ مرد خواہ عورتیں سب کو مار دیا جائے. تو جب یہ سنا آستر نے تو وہ غمگین ہوئی, پریشان ہوئی کہ میری قوم کو ختم کر دیا جائے گا. تو پھر کیا کیا اس نے, کیا منصوبہ بنایا اس نجات کے لیے کہ یہودی قوم ہلاکت سے بچ جائے, اس سازش سے بچ جائے جو حمان نے تیار کی تھی. تو پھر کیا کیا اس نے, ہاں جی, اس نے کیا کہا کہ ہم 3 دن رات کا روزہ رکھیں گی, میں اور میری سہیلیاں. ہاللیلویا. یہ جو آپ کا یہ چوکی جو ہے خداوند یسوع مسیح کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو بڑے بڑے چرچ ہیں ان سے زیادہ مضبوط کام یہاں پر ہو رہا ہے. ہاللیلویا. کوالٹی از بیٹر دین کوانٹٹی. کہتے ہیں کسی خادم نے کہا کہ اگر کسی چرچ کی اسٹرینتھ دیکھنی ہے تو سنڈے کی میٹنگ نہ دیکھو, ان کی دعائیہ میٹنگ دیکھو. ان کی دعائیہ میٹنگ میں دیکھ لو گے کہ اگر وہاں چرچ بھرا ہوا ہے تو سمجھو کہ وہ بڑا مضبوط چرچ ہے. لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, سنڈے والے دن تو چلے سبھی آ جاتے ہیں, چلو جی گرجے چلے آج, چلو ایک روایت ہے, ایک ٹرینڈ ہے ہمارا, چرچ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اسی چرچ میں دعائیہ میٹنگ, کسی بھی چرچ کی دعائیہ میٹنگ جا کر دیکھ لیں آپ, محدود چند لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو یہ ایکچوئل وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہی اس جماعت کا خاص حصہ ہوتا ہے, کوالٹی ہوتی ہے. اس چرچ کی کوالٹی وہ لوگ ہیں جو دعا میں ٹھہرتے ہیں. اب کیا آستر اور منصوبہ نہیں بنا سکتی تھی کہ میں میک اپ کر کے چلی جاؤں گی بادشاہ کے حضور میں, تو بڑی خوبصورت لگوں گی, وہ مجھے ایک میری بات مان لے گا, اچھے کپڑے پہن کے چلی جاؤں گا, اچھا کھانا بنا کے لے جاؤں گی اس کی. اسحاق نے کہا تھا نا میرے لیے اچھا کھانا بنا کر لا, میں تجھے برکت دوں گا. تو لے آیا, جو بھی لے آیا, یعقوب بھی لے آیا. تو اس طرح سے وہ اچھا کھانا کو قورمہ بنا کر لے جاتی, بریانی بنا کر لے جاتی. چلو بادشاہ صاحب کھا کے کہیں گے ٹھیک ہے تیری درخواست. نہیں, اس نے کیا کیا, کیونکہ وہاں جو حکم صادر ہو گیا تھا وہ بیک نہیں ہو سکتا تھا, وہ واپس نہیں ہو سکتا تھا فتویٰ. لیکن ہمارا خدا وہ خدا ہے جو خشک چٹانوں سے بھی پانی نکالتا, بیابان میں من برساتا. آمین. یہ اس کا طریقہ کار تھا کہ اس نے کہا کہ ہم 3 دن رات کا روزہ رکھیں گی اور پھر اس کے بعد میں بادشاہ کے حضور میں جاؤں گی. ہر جگہ اس نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھا. پہلی بات یہ کہ فتویٰ جب صادر ہو گیا تو آستر کا یہ کہنا کہ میں اس کے خلاف چلوں گی یہی خطرناک تھا, کیونکہ اس وقت کی حکومت آستر کو باغیوں میں شمار کرتی. لیکن اس نے یہ سٹیپ اٹھایا. پھر بغیر اجازت کے بادشاہ کے حضور جانا یہ بھی خطرناک تھا, لیکن اس نے کہا کہ میں جاؤں گی. تو اب یہاں یہ جو حوالہ آپ کے لیے پڑھا گیا ہے, یہاں پھر بادشاہ نے کہا کہ تیرا کیا سوال ہے. ہاں جی, توجہ ہے سب کی, کیا سوال ہے؟ آج ہمارا کیا سوال ہے؟ ہیرودیس کی محفل میں ہیرودیاس نے جب اس نے کہا کہ آدھی سلطنت تجھے دی جائے گی, مانگ, سوال کر, تو اس نے کیا مانگا تھا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر مانگا تھا. اندازہ لگائیے آپ, سیم سچویشن ہے, سیم کریکٹرز ہیں, لیکن ڈیمانڈ فرق ہے. یہاں زندگی مانگی جا رہی ہے, وہاں موت کا سوال کیا گیا. ہماری جو انٹینشن ہے یہاں پر, ہم جس ارادے اور مقصد کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں, ہم کس لیے بیٹھے ہیں یہاں پر؟ ہم موت نہیں مانگ رہے, ہم قوم کی حیات مانگ رہے ہیں. ہاللیلویا. اور یہ وہ مذہب ہے جہاں سے بخور خدا کی حضوری میں پہنچتا ہے. وہ آہیں جن آہوں کے ساتھ آپ دعا کرتے ہیں وہ بخارات بادل بنتے ہیں. بیداری کیسے آتی ہے؟ بارش کیسے برستی ہے؟ جب جتنے بادل گاڑے ہوں گے اتنی تیز بارش ہوگی. جتنی زیادہ کلیسیا کی دعا ہوگی اسی قدر خدا کے حضور سے بیداری کے بادل برسے. اب تو بس وہ کچھ اور ہی چل رہا ہے, اب تو بیداری نہیں ہے, بیداری ہے. بہت گمبھیر حالات ہیں.
حالات بہت بگڑ چکے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ ذکر کیا کہ باقی سارے چرچ اپنی روایتوں کو لے کے چل رہے ہیں, لیکن پینٹیکوسٹل چرچ جو ہے ٹرینیٹیرین پینٹیکوسٹل چرچ اپنی روایت کو چھوڑ چکا ہے, کیونکہ پینٹیکوسٹل چرچ کی جو روایت ہے اس میں بنیادی بات دعا تھی. جتنے بھی پینٹیکوسٹل خادم یا جو تحریک شروع ہوئی تھی یہ پینٹیکوسٹل ایسوزا اسٹریٹ سے, وہاں کیا ہو رہی تھی؟ اور آج ہمارے چرچز میں کیا ہوتی ہے؟ عبادت کے بعد کیا ہوتی ہے؟ چغل خوری. انہیں کی پایا, انہیں کی لایا, انہیں کی لایا ہے. یہ ہم کپڑے لاہور والے تو کپڑے ہی بیچتے رہتے ہیں, کپڑے کے پائے ہوئے ہیں. دنیا آگے نکل گئی, ہم ابھی تک اس میں پھنسے ہوئے. اور یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ عورت کا مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے, وہ یہی ہے. وہ یہ نہیں کہ کلام نہیں سنا سکتی, کلام ظاہر سی بات دعا کر سکتی تو کلام نہیں سنا سکتی. مجمع میں یہ پادری نے ویسے ہی تھوڑا دبایا عورتوں کو اس حوالے سے, لیکن اس کی اب جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بتائی گئی ہے کہ یہ اس وقت عورتیں جب مجمع لگتا تھا تو وہ پوچھتی تھی آج ٹماٹر کی بھی پائے, آج مٹر کی بھی ملتے پے نے, اے کپڑے بڑے اچھے پائے نے, اے نو پالش کتوں لوائی آ, کتوں لیا. تو ایسا تو مرد کے لیے بولنا بھی شرم کی بات ہے مجمع میں, لیکن دعا کرنا اور کلام سنانا تو یہ تو خدا کا حکم ہے. سب سے پہلا جو مجدہ جی اٹھنے کا جن کے سپرد کیا گیا وہ کون تھی؟ اور آج کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ عورتوں کو کلام نہیں سنانا چاہیے. یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لی, کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے. عورت ایک کریکٹر ہے جس کے وسیلے سے مسیح خداوند اس دنیا میں آئے ہیں, اور مشرقی معاشرے میں عورت کو اتنا دبایا گیا وہ بیچاری کمروں میں محدود ہو کے رہ گئی. نہ وہ خدمت کر سکتی ہے, نہ وہ وزٹ کر سکتی ہے. جو عورت ہے جو بدیاں کا کام نہیں. چلے اگر یہی سچویشن ہے تو یاد رکھیے کہ اگر ہم کمروں میں بھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنانے والا کوئی بندہ خدا کے حضور میں آ جائے, ہاسپٹل بنانے والا, چرچ بنانے والا, بڑی بڑی کنونشنیں کرنے والا, ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑا تاج آپ کو ملے. بلی گرہم خدا کے خادم بتاتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا تھا کہ قطار لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو تاج دیے جا رہے ہیں. کہتا مجھ سے پہلے ایک عورت آئی, اس کے سر پر بڑا تاج رکھا, بوڑھی سی تھی, بزرگ عورت تھی. میں جب آ گیا تو میرے اوپر تاجڑی رکھ دیتی خدا نے. کہتا میں لڑ پیا خدا نے, یا خدا مند ہے اس عورت, وہ بیچاری چلیا بھی نہیں جا رہا اس سے, تو اتنا بڑا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا. اور میں نے بڑے بڑے مجموعوں میں کلام سنایا. کہتا میں لڑ پیا خدا. تو خدا نے پھر اسے یہ جواب دیا کہ بیٹا یہ وہ عورت ہے جو تیرے چرچ میں صفائی کرتی تھی, اور جب سب چلے جاتے تھے تو یہ گھنٹوں گھنٹے گھٹنوں کے بل ہو کر تیرے لیے دعا کرتی تھی. اس کی دعائیں سن کر ہم نے تجھے استعمال کیا ہے. اب بتا کہ بڑا تاج تجھے ملنا چاہیے یا اسے ملنا چاہیے. تو اس بات سے مت آپ مایوس ہوں گے, نام جیسے بڑا سٹیج نہیں ہے, بڑے ہار, یہ سب وہاں کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر جس نے جو کیا ہے اس کا کیا پانا ہے اس نے. مسیح خداوند نے کہا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے. یہ جو آپ یہاں دعائیں کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا اثر کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ انہی دعاؤں کے بلبوتے پر خدا اپنا کام کر رہا ہے. آستر نے دعا کی روزہ رکھ کر. اب روزے کی روایت بھی ختم ہو گئی ہے, یسوع مسیح نے مار کھا لی, روزے رکھ لے 40 ٹھیک ہے زیادہ. لیکن روزہ وہ ایلیمنٹ ہے دینداری کا جو ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے اور ہماری روحانی ترقی کا سبب بنتا ہے. جسم کمزور ہوتا ہے لیکن ہماری روح. سوال کئی ہیں, کئی معاملات ہیں. میرے عزیزو, یہی ہماری جو مانگ ہے خدا سے. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ لکھا نا کہ تم مانگتے نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کئی لوگ بیچارے مایوسی ہو گئے, مانگتے ہی نہیں بیچارے. وہ مانگتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کی لبے گا. پڑھ لیجیے ملاکی کی کتاب کو, پڑھ لیجیے. خدا کے حضور میں دعا کرنا گریا بزاری لا حاصل ہے. وہ دعا ہی کر ایتھیسٹ ہو گئے, خدا کو چھوڑ گئے. خدا کو چھوڑ دی, سنتے ہی نہیں. اور اگر مانگتے ہو تو ہے شوشرت. دیکھ لیجیے آپ کی باہر کلونی کی روایت کیا بنی. گڈیاں تے بنگلے کتنے لکھے آئے, کتنے یسوع مسیح کو کنیاں گڈیاں تے کتنے بنگلے سے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا خدا دے لوگ غریب ہونے چاہیے, نہیں, برکت تو ہے. لیکن خدمت کا ٹرینڈ کیا ہے؟ سمپل سے سادگی سے خدا کا کلام لوگوں تک پہنچائے. اب چرچ لوگ کھیل رہے ہیں, کنونشن کروسیڈ کھیل رہے ہیں, گورا کھیل رہے ہیں. ابلیس نے واہ نوارے لایا, لگے رہو پتر.
اور اصل کام آپ کریں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دعا کر. تجھے ڈالر نہیں چھاپن دے تھے, تارو ڈالر نہیں ملتے, انہوں نے ڈالر مل رہے بڑے مجمع لاڑ دے. آستر نے 3 دن رات کا روزہ رکھا, اور جب وہ بادشاہ کے حضور گئی تو اس نے پوچھا کہ آدھی سلطنت تجھے دے دی جائے گی. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ اگر کوئی پاکستانی خادم ہوتا یا پاکستانی خادمہ ہوں گی تو کی کہنا سنے پائی پہ آؤ پھر ادھر قوم وہ جاوے کھڈے چ سامنے. لیکن اس نے کہا کہ بادشاہ آج میرا سوال تو نے مجھ سے کہا ہے تو مجھے میری قوم چاہیے. قوم کی حیات اس نے مانگی ہے. سلیمان سے خدا نے کیا کہا تھا, کیا چاہیے تجھے؟ دولت چاہیے, سونا, کیا چاہیے تجھے؟ کہتا ہے خداوند مجھے حکمت چاہیے اس بڑی قوم کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان کو چلانے کے لیے مجھے حکمت چاہیے. خدا نے کہا سب کچھ میں نے تجھے دے دیا. ہم سب سے یہ اتنا دا پادری ہوں تو نہیں کہنا سی مینوں لنک چاہیے نے گوریاں دے جڑے کوئی 4-5 ہزار مہینے دا بھیج دیں ڈالر بس. پھر ویک پچھلے دنوں وہ یہ اسکیم ہوتے ہیں. وہ ایک کراچی میں کوئی خادم تھا تو کسی نے اس کو کہا کہ جی فلاں آپ کو بھیجے ہیں گفٹ بھیجے ہیں تو وہ گفٹ کਢਾਉਣ واسطے اتوں پاس کراਉਣ واسطے اننے پیسے سارے بینک 'ਚ پا دو تسی. وہ پاندا رہا بیچارا ادھار لے لے گئے. نال لوگوں کو کہندا نا ٹھہر جاؤ تھوڑے دن. انہیں کہتے ہیں اتنے باہر اسی بلاواਂਗੇ تیری کنونشن ہے تو بڑا خادم بن گیا. انہوں نے کہا اوئے ہوئے ہوئے میرے دل کی تمنا پوری ہو جائے گی. لکھاں روپیے انہوں نے بھیج کے لوگوں کو کہنا تسی تھوڑے دن ٹھہر جاؤ میں فلاں وڈے پادری تو بھی اگے نکل جانا. وہ چارہ لاکھوں لاکھ کا مقروض ہو گیا. بعد میں پتہ لگا وہ دھوکہ تھا. اب اندازہ لگائیے ہماری سوچ کیا ہے. مجھ سے کوئی بندہ ملا دوست میرے اسٹوڈنٹ تھے تو ان کا کوئی تبلے کا استاد تھا خادم بھی ہے. تو مجھ سے ملاقات ہوئی تو مجھے سب سے پہلے پوچھتا بھائی تہاڈا کسی گورے کا تعلق ہے؟ میں کہا بالکل ہے. گورے کا تعلق نہیں ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے گورا؟ آئے جی کیڑا ہے؟ میں کہ ایک ہی گورا, گوریاں دا گورا اور کون ہے؟ یسو ناصری گورا اور کون ہے؟ ہاں جی انگلش آتی. میں کہ میرے تو پوری اردو بھی نہیں آتی. عجیب سوال, عجیب سوال ہے. دنیا داری ہے خادم دنیا داری کے سوال. مطلب وہ پوچھنا چاہ رہے تاری حیثیت کی ہے کوئی ڈالر ڈولر بھی آتے تھے میرے جاندیا کو ہتھیاں شتیاں دیر جو کہ ہے ہو کہ نہیں. کئی پادری پوچھ رہے تھے حالات کس طرح دے رہے ہیں لوگوں کے پتہ لگ رہا تھا ماڑے ہی نہیں تھے. چلو پھر بات چی آواں گا. یہ انتہائی خوفناک بات ہے. مجھ سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں پاس صاحب آپ کی فیس کیا؟ میں کہا جب کلام سن لینا. ویسے ہی میں نے مذاق سے لوگوں کو ایک دفعہ یہ بھی کہا میں نے کہا کلام سن لینا تو وہ مطابق پھر میرے فیس بھی دے دیں. میں کہا بھائی میری کوئی فیس نہیں ہے. جب میں کلام سنان لگا کہنے لگے واپس پوزر کر رہی تو فیس تو بہت ہی دینی پڑے گی سب کو. حکمت مانگی ہے سلیمان نے. آمین. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ بڑی اہم بات میں آپ کے ساتھ, یہ خداوند نے میرے دل میں آپ کے لیے ڈالی ہے. ہم نے کیا مانگنا ہے؟ تم مانگتے ہو تاکہ عیش و عشرت کرو, مل جاتا ہے. وہ مانگا تھا نا بنی اسرائیل نے, گوشت تو نہیں دیا خدا نے, لیکن اس گوشت نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ پیسہ پھر جب خدا دے دیتے لڑ جاتا ہے پیسہ. یہ پھر کچھ نہ کچھ اور ہی حرکتیں کرتے پھر دے. خدا تو بھی جانے. یعقوب اور یوحنا کی ماں آئی اور کہنے لگی کہ اے خداوند جب تو اپنے اقتدار میں آ جائے, اپنی بادشاہی میں آئے تو ایک دانے بیٹھ جائے, ایک وزیر ایک مشیر بن جائے, 2000 گز کا پلاٹ, اچھی نوکری. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو نہیں جانتی کہ کیا مانگتی ہے. ہاللیلویا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا مانگ کیا رہے ہوتے. مانگ بھی کیا رہی ہے عہدے. یسوع نے کہا کہ باپ نے جن کے لیے تیار کیا ان کو وہی ملے. شنیمی عورت کا ذکر آپ پڑھتے ہیں. خدا کے خادم کی اس نے وہ خدمت کی جو بے مثال ہے. اس نے ایک کمرہ بنایا, شمعدان, میز. اس نے کہا خدا کا خادم جہاں آتا ہے اس نے اس کی رسپیکٹ کی. علیشا نبی نے اپنے نوکر سے کہا, اپنے خادم سے, یار یہ ہمارے لیے اہتمام کرتی ہے, اتنی خدمت ہماری کرتی ہے, اس سے پوچھ کے کیا چاہیے اس کو, کیا بادشاہ سے درخواست کریں کوئی 2000 گز کا پلاٹ, کوئی اچھی نوکری. تو پتہ کیا, تحقیق کی, پتہ لگا کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے. اور خدا کے بندے نے کہا کہ جاؤ اس سے کہہ دو اگلے سال وہ یہ نہ تیرے بیٹا. ہاللیلویا.
نعمان کوڑی لے کر آیا، برانڈڈ کپڑے، سونا چاندی. علیشا نے کہا لے جاؤ اسے اپنے ساتھ، ہمارے پاس اس سے بڑی دولت ہے، جاؤ لے جاؤ اسے. جہازی نے کہا ہے ڈالر واپس، یہ کیسے؟ وہ پھر دسیا گیا، کہنے لگا بھائی وہ غلطی ہو گئی ہے، علیشا نبی کو پتہ نہیں سی، میں تینوں دس رہا وہ آگے نے کوئی لوگ ہوتے مہمان آ گئے نا، دیا ادھر مال سارا کاٹ ادھر. واپس آیا، علیشا نے پوچھا تو کہاں گیا تھا؟ کہتا ہے خداوند میں تو کہیں نہیں گیا تھا. کہتا ہے جب تو جا رہا تھا کیا میرا دل تیرے ساتھ نہ تھا؟ اب یہ جو کچھ بھی تو نے کیا یہ کوڑ تیری سدا تجھے اور تیری اولاد کو لگا رہے. اندازہ لگائیے کہ اس نے کہا کہ کیا یہ کھیتوں کو حاصل کرنے کا اور کیا یہ گھر بنانے کا، مال کمانے کا یہ وقت ہے؟ نہیں، یہ وقت ہے اسرائیل کی بیداری کا. ابلیس نے لوگوں کو ان چکروں میں ڈال کے کلیسیا کا بیڑا غرق کیا. وہ کلیسیا کمزور ہے. پادری ہے بڑا پادری وزٹ کتوں کر رہا، انہیں وزٹ والے لائے نے بندے، وہ بھی نہیں، انہوں نے تنہا ملتی گھر بیٹھے رہتے. کلیسیا کا بیڑا غرق ہوا ہے، کلیسیا کمزور ہے. بچے ہمارے جو ہے وہ بیچارے کلام نہیں ہے. آئے جی وہ لڑکی انج ہو گئی، وہ کنورٹ ہو گیا. بھائی آپ نے اس کو سکھایا، چرچ نے اس بچی کو اگر کچھ دیا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ آستر کی طرح اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لیتی اور کہتی جان جاتی ہے جائے لیکن ایمان نہ جائے. ہمارا ایمان اتنا سستا ہو گیا، تھوڑے وہ عشق مشکتی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی بیٹی کو کسی بیٹے کو آپ نے کلام کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ جو روحانی غربت کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا چرچ ہی تو ہے، وہ اپنے بچے پڑھے لکھے نے، انہوں نے سب کچھ کر دینے. کلیسیا کے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے، کلیسیا کی کوئی فکر نہیں. چرچ کی کمزوری ہے. لوگ کہتے ہیں پادری کی کر دے پھر دے، اور واقعی وہ ٹھیک کہتے ہیں. ایمان کی تقویت چرچ دیتا ہے، برکت چرچ دیتا ہے، چرچ کی اہمیت ہے. اس نے کہا کہ جا، اس نے کہا کہ سب کچھ میرے پاس ہے. جو کمی تھی اس نے وہ کمی بتائی اور کہا کہ جاؤ. اب یہاں یہ دیکھیے کہ پوری قوم کی یہاں نجات کا سوال تھا. ایک بندے کو نہیں مارنا، اس میں کیا مزہ ہے کہ ایک بندے کو مار دیا. یہ میری کوئی پوچھے گا تو میں دسن جوگا بھی نہ ہوگا، ایڈا بڑا بندہ تھا، ایک بندے غریب بندے کو مار دیتا. بدنامی ہے میری، پوری قوم کو مارو، پتہ لگے کسی قوم کو خاتمہ کیا. حمان کی یہ سازش تھی پوری قوم کا. اب جب آدم نے گناہ کیا تو پوری نسل انسانی خطرے میں پڑی. جاتی جولیت نے کہا کہ اگر تم ہم پر غالب آ جاؤ تو ہم سب تمہارے غلام ہو جائیں گے. اور خداوند یسوع مسیح نے سب کی نمائندگی کرتے ہوئے کن کے لیے نجات مہیا کی ہے؟ پوری انسانیت کی. ہاللیلویا. آپ میں سے کوئی ایک ہی بندہ پوری انسانیت کے لیے برکت کا سبب بن سکتا ہے. سدرک میثق عبدنجو کے ایمان کا وہ جو خوبصورت مظاہرہ تھا، اس کی بنیاد پر بادشاہ حاکم وقت نے پوری دنیا میں منادی کروا دی کہ سدرک میثق عبدنجو کے خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا جائے. 3 بندوں نے پوری کائنات کا نقشہ بدل دیا اور بیداری آئی پوری دنیا میں. بادشاہ بت پرست بادشاہ نے اعلان کرا دیا نہ یہوہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو، کیونکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اس کی قوت اور قدرت کو دیکھ لیا ہے، اس کو خود دیکھ لیا ہے. کہتا ہے نا 3 پھینکو ہے، چوتھا کون ہے؟ جب اس نے خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا. آج بھی دنیا دیکھنا چاہتی ہے لیکن ہمارا ایمان اتنا کچا ایمان ہے، توبہ توبہ، بڑا ہی کچا ایمان. سو میرے عزیزو، آپ کی دعا، آپ کا روزہ تاریخ بدل سکتا ہے. ہاللیلویا. آستر کی اس عمل نے پوری یہودی قوم کی، ایرانی تاریخ کو کایا پلٹ دی. اگر یہ سب کچھ ہو جاتا تو یہودی قوم ختم ہو جاتی، لیکن نہیں. وہیں بیٹھا ہوا تھا حمان. کہتا ہے کس نے یہ سازش کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہی ہے وہ حمان. اور کیا کیا گیا؟ وہ سولی جو مردگی کے لیے اس نے تیار کی تھی، اس سولی پر کس کو ٹانگا گیا؟ حمان کی سازش فیل ہوئی. حمان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا اور سب کچھ اس کا جو تھا چھین دیا گیا، ختم کر دیا گیا. اسے خدا کی قوم کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، خدا نے اسی کا نام صفائے روزگار سے مٹا دیا. لیکن اس بڑی نجات کے پیچھے جو
ہمیں عمل نظر آتا ہے, ڈالر نہیں نظر آتا, ٹی وی چینل نہیں نظر آتا, بڑے بڑے منصوبے نہیں, صرف سمپل دعا اور روزہ. تاریخ بدل, حالات بدل, آج بھی حالات بدل جائیں گے جب ہم گھٹنوں کے بل ہو کر گھنٹوں گھنٹے اپنے خداوند کے حضور شفایت کریں گے. ہاللیلویا. تو یہ جو دعائیہ میٹنگ ہے, بہنوں کی میٹنگ ہے, یاد رکھیے ابلیس بھی تاڑے بالکل سامنے کھلوتا ہے. ہاں جی, یہ بھی یاد رکھیے گا. انہوں نے باقی انہیں کیا اپنے ہی نے بندے خیر لگے رہنے دو, انہوں نے پڑھو. وہ یونگی چوک کی میٹنگ میں جڑے اگے کھلوتے ہیں سن, تو انہوں نے اتنے ماڑے ماڑے جے بندے انہیں بدلوا تعینات, پیچھے انہیں واہ واہ, انہیں کہا یہ کیا ہے, بولا بھائی وہ پیچھے والے جو ہے وہ اپنے ہی ہیں بندے, انہوں نے کچھ نہیں سانو کہنا ہے. اگے بیٹھے نا بہت دعاواں کر دے, خطرناک نے, انہوں پڑھو. یہ بھی آپ یاد رکھیں. لیکن خداوند کرے کہ یہ آپ کا جو سلسلہ ہے یہ بڑھے, اور دعا اور روزے کے ساتھ جب یہ ساری سوالات جو دعائیں ہماری خدا کے حضور پہنچے, اور ان دعاؤں کے وسیلے سے کلیسیا میں بیداری, برکت, سلامتی اور شفا اور نجات کا کام. ہاللیلویا, آمین. سو یہ اہمیت ہے دعا اور روزے کی. اور اب روزے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صرف 40 ہی روزوں میں نہیں, بلکہ پورے سال کے جو دعا کرنے والا بندہ, بوجھ رکھنے والا بندہ, پھر وہ روزہ اور وہ دعا ہی ہوتی ہے. لیکن آنے والا وقت جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا کہ ہم پیچھے تھے نا, چھپے ہوئے تھے. اب دیکھیں ایک ظاہری آرگن ہے نا, آنکھ نظر آ رہی ہے, بال نظر آ رہے ہیں, لیکن دل, گردے, پھیپھڑے نظر آتے ہیں. اصل کام کن کا ہے؟ دل, گردے, پھیپھڑے. یہ دل, گردے, پھیپھڑے آپ کا یہ کام. آمین. سو اس ایمان کے ساتھ, جس ایمان کے ساتھ آستر ہم اپنی قوم کی ترقی اور اس کی کامیابی, دیگر قومیں جو ہیں کچھی, میمن, بوری, شیعہ کمیونٹیز جو ہیں دنیاوی, انہوں نے ایک رخ لے کر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر دیا. ہمارے پاس تو زندہ خدا ہے. ہاللیلویا. زندہ خدا ہمارا خدا ہے. لیکن ابلیس بھی ساڑھے اندر ہی بڑھیا ہے. وہ کہتا ہے وقت واقعی رہن دو, کٹھے ہو گئے تو میرا تو کام گیا خراب. لیکن ہماری دعا اور روزہ ان حالات کو بدل سکتا ہے, ان سختیوں کو, اس بگڑے ہوئے نظام کو بدل سکتا ہے, اور ایک بڑی بیداری اور ترتیب کو لا سکتا ہے. ہم لوگوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے دعا کریں, خدا حالات بدلنے کی طاقت اور قدرت. آمین. سو ہم شکر گزاری کریں. پریز دی لارڈ.